ظالم ساس نے بہو کو طعنہ دیا کہ تم غریبوں کا جہیز میرے گھر کو گندا کر رہا ہے، اور غصے میں اس کا پرانا لکڑی کا صندوق چھت سے نیچے گلی میں پھینک دیا۔ صندوق زور سے زمین پر گرا اور اس کی خفیہ تہ ٹوٹ کر کھل گئی۔ ساس نے جب بکھرے ہوئے سامان کے بیچ ایک پرانی ڈائری اور کچھ کاغذات دیکھے تو وہ سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ کاغذات کوئی اور نہیں بلکہ شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں واقع وہ سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی عظیم الشان حویلی کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں لگتی تھی، جس کے اونچے اونچے ستون اور رات کے وقت جگمگاتے ہوئے قیمتی غیر ملکی فانوس دیکھنے والوں کی آنکھیں خیراں کر دیتے تھے۔ اس حویلی کی ہر ایک چیز سے دولت اور امیری ٹپکتی تھی، اور اس کے وسیع اور خوبصورت باغ جن میں دنیا بھر کے نایاب اور مہنگے ترین پھول کھلے رہتے تھے، اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اس گھر کے رہنے والے کتنے امیر اور با اثر ہیں۔ اس حویلی کی مالکن زبیدہ بیگم تھی، جس کا غرور اور تکبر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا۔ زبیدہ بیگم کا لباس، اس کے زیورات اور اس کے چلنے کا انداز، سب کچھ اس کی بے تحاشا دولت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ زبیدہ بیگم کا شوہر سیٹھ جمال کچھ عرصہ پہلے ایک طویل اور تکلیف دہ بیماری کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اپنے پیچھے کروڑوں کی بے تحاشا جائیداد اور بے حساب بینک بیلنس چھوڑ گیا تھا۔ سیٹھ جمال ایک محنتی اور کسی حد تک نرم دل انسان تھا، جس نے اپنی ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے یہ دولت کمائی تھی، لیکن اس کے برعکس اس کی بیوی زبیدہ بیگم شروع سے ہی ایک لالچی، متکبر اور غریبوں سے نفرت کرنے والی عورت تھی۔ سیٹھ جمال کے جیتے جی تو زبیدہ بیگم کا ذل کچھ حد تک دبا رہتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد تو جیسے زبیدہ بیگم کو پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی تھی۔ زبیدہ بیگم خود کو اس ساری بے تحاشا دولت کی اکلوتی اور بلا شرکت غیر مالکن سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، اور غریب انسان کی کوئی عزت، کوئی مقام یا کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ وہ اپنے گھر کے درجنوں نوکروں اور ماسیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتی تھی، اور ذرا ذرا سی بات پر ان کی بے عزتی کرنا اور ان کی غریبی کا مذاق اڑانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس شاندار اور پرتعیش حویلی میں زبیدہ بیگم کے ساتھ اس کا اکلوتا بیٹا فہد اور اس کی غریب بہو عائشہ رہتے تھے۔ فہد اگرچہ ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل بے بس اور کمزور تھا۔ وہ اپنی ماں کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتا تھا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کی کسی بھی بات سے انکار کر سکے یا اس کے کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ دوسری طرف عائشہ ایک انتہائی معصوم، نیک سیرت، صابر اور شکر گزار لڑکی تھی، جس کا تعلق ایک بہت ہی غریب مگر سفید پوش اور انتہائی ایماندار گھرانے سے تھا۔ عائشہ کا باپ رحمت ایک غریب انسان تھا، جو ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا رہا تھا، لیکن اس نے کبھی حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے گھر میں آنے نہیں دیا تھا۔ رحمت سیٹھ جمال کا کوئی بہت پرانا جاننے والا تھا، اور ان دونوں کے درمیان جوانی کے دور کی کوئی پرانی پہچان تھی۔ سیٹھ جمال اور رحمت کی شناسائی دراصل اس وقت کی تھی جب جمال ایک معمولی سا تاجر تھا، اور زندگی کی کٹھن راہوں پر سخت جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کڑے اور مشکل دور میں رحمت نے ایک مخلص دوست کی طرح نہ صرف اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، بلکہ اپنی تھوڑی سی جمع پونجی بھی جمال کے حوالے کر دی تھی۔ جمال نے اپنے عروج کی بنیاد اسی حلال رقم سے رکھی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ رحمت کے پاس مال و زر تو نہیں،
لیکن اس کے پاس جو خودداری، وفا اور سچائی کی انمول دولت ہے وہ اس مادی دنیا کے کسی بازار سے نہیں خریدی جا سکتی۔ جمال کو کامل یقین تھا کہ جس شخص کی پوری زندگی کڑے اصولوں اور رزق حلال کی پاسداری میں گزری ہو، اس کی بیٹی اس حویلی میں ایک سچا اور بے لوث رشتہ نبھائے گی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ سیٹھ جمال نے خود اپنی زندگی میں عائشہ جیسی نیک اور فرشتہ صفت لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب سیٹھ جمال نے یہ فیصلہ زبیدہ بیگم کو سنایا تھا تو گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا تھا۔ زبیدہ بیگم کسی بھی صورت میں ایک غریب اور 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنے اتنے بڑے خاندانی اور امیر گھرانے کی بہو بنانے پر تیار نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ یہی خواب دیکھتی تھی کہ اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی شہر کے کسی بہت بڑے اور کروڑ پتی خاندان میں ہو، تاکہ اس کا رتبہ، اس کی دولت اور اس کا اثر و رسوخ مزید بڑھے اور وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں فخر سے سر اٹھا کر چل سکے۔ لیکن اپنے شوہر کی سخت ضد اور اس کے اٹل فیصلے کے آگے زبیدہ بیگم کی ایک نہ چلی اور اسے مجبوراً اس غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لانا۔ سیٹھ جمال کے مرنے کے بعد تو جیسے زبیدہ بیگم کو عائشہ سے اپنا پرانا بدلہ لینے کی کھلی چھٹی مل گئی تھی، اور اس نے اس شاندار حویلی کو عائشہ کے لیے ایک چلتا پھرتا اور نہ ختم ہونے والا جہنم بنا دیا تھا۔ وہ سارا دن عائشہ سے گھر کے تمام چھوٹے بڑے اور مشکل کام کرواتی، اسے گھر کے درجنوں نوکروں اور ماسیوں کے سامنے بات بات پر ذلیل کرتی اور اسے طعنے دیتی کہ تم 2 ٹکے کے کپڑے پہن کر اس محل میں آ گئی ہو، تمہاری اوقات اس گھر کی صفائی کرنے والی ماسیوں سے بھی کم ہے۔ زبیدہ بیگم کی نظر میں عائشہ کا وجود اس شاندار حویلی کے ماتھے پر ایک بدنما داغ کی طرح تھا۔ وہ جب بھی اپنی بہو کو سادگی میں لپٹے ہوئے دیکھتی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ وہ اکثر اپنے کمرے کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی کہ اگر اس کی بہو کسی کروڑ پتی خاندان کی بیٹی ہوتی تو وہ دونوں مل کر شہر کی امیر ترین سوسائٹی پر راج کرتی، ان کی دولت اور اثاثوں میں مزید کئی گنا اضافہ ہوتا اور ہر کوئی ان کی شان و شوکت کی مثالیں دیتا۔ لیکن عائشہ کی موجودگی نے اس کے ان تمام رنگین خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا، اور اسی ادھوری خواہش کی کسیانی جلاہٹ وہ سارا دن عائشہ پر طرح طرح کے بے بنیاد الزامات لگا کر اور اسے ذلیل کر کے اتارتی تھی۔ عائشہ بیچاری صبح سویرے اذان کے وقت اٹھ جاتی اور رات گئے تک کچن کی شدید گرمی میں جلتی، پورے گھر کی صفائیاں کرتی، سب کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی، اور پھر بھی اپنی ظالم ساس کی گالیاں اور کڑوی باتیں سنتی رہتی۔ اس کا شوہر فہد ایک انتہائی کمزور انسان تھا جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ایک بت کی طرح خاموش رہتا تھا۔ وہ رات کو جب کمرے میں آتا تو عائشہ کی سوجی ہوئی آنکھیں اور اس کے زخمی ہاتھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں بولتا تھا۔ فہد کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کی ہر کھلی زیادتی اور ظلم کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے اور ماں کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اس کی یہ اخلاقی کمزوری دراصل اس کی وہ بدترین بزدلی تھی جسے وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے فرما برداری اور تابعداری کا خوبصورت نام دیتا تھا۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ عائشہ بالکل بے گناہ ہے اور اس کے ساتھ اس گھر میں قدم قدم پر سراسر ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن اس کی زبان پر جیسے خوف کے بھاری تالے پڑے ہوئے تھے جب بھی وہ عائشہ کی خاموش سسکیاں سنتا اور اس کی پرنم آنکھیں دیکھتا، اسے اپنے اندر ایک شدید مجرمانہ احساس کھوکھلا کرنے لگتا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا
مگر اس کی زبان اپنی مغرور ماں کے سامنے ہمیشہ گونگ اور پتھر کی طرح ساکت رہتی، اور عائشہ اپنے دل کا درد اپنے دل میں ہی دبا کر صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیتی تھی۔ عائشہ جب سارا دن کام کر کے اور اپنی ساس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر تھک ہار کر اپنے کمرے میں آتی، تو وہ کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے اپنے پرانے اور بدے سے لکڑی کے صندوق کے پاس زمین پر بیٹھ جاتی اور اس صندوق کو اپنے گلے لگا کر زاروں قطار روتی رہتی۔ یہ پرانا اور خستہ حال صندوق عائشہ کے جہیز کی واحد اور سب سے قیمتی چیز تھی جو اس کے غریب باپ رحمت نے اسے مرتے وقت دیا تھا۔ عائشہ کا باپ رحمت سیٹھ جمال کے مرنے کے کچھ ہی دن بعد اس دنیا کی تکالیف اور غریبی سے تنگ آ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے وہ پرانا لکڑی کا صندوق عائشہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بچی، اس صندوق کو کبھی خود سے دور مت کرنا، اور اسے ہمیشہ اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھنا۔ اس میں تیرے غریب باپ کی ساری زندگی کی محنت، میری دعائیں اور تیری عزت چھپی ہوئی ہے۔ وہ صندوق محض لکڑی کا ایک بے جان خول نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر عائشہ کے بچپن کی ان گنت سنہری یادیں، اس کی مرحومہ ماں کے ہاتھ کی کڑی ہوئی چند چادریں، کچھ پرانے برتن اور اس کے باپ کی وہ انمول نصیحتیں بند تھیں جو اس نے قدم قدم پر اپنی بیٹی کو کی تھیں۔ صندوق کی بوسیدہ اور کھردری لکڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عائشہ کو ہمیشہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے شفیق اور مہربان باپ کا ہاتھ آج بھی اس کے سر پر رکھا ہو اور وہ اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچا رہا ہو۔ اس صندوق کی زنگ آلود چٹخنی کو وہ روزانہ نہایت عقیدت سے چھوتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس پر آج بھی رحمت کے کھردرے اور محنتی ہاتھوں کے نشان ثبت ہیں۔ جب بھی حویلی کی پرتعیش مگر ظالم تنہائی اسے ڈسنے لگتی، وہ صندوق کے پاس بیٹھ کر اپنے ماضی کے ان خوبصورت اور پرسکون دنوں میں کھو جاتی جب ان کی چھت کچی تھی۔ عائشہ اسے اپنے باپ کی آخری نشانی سمجھ کر اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ یہ صندوق دیکھنے میں بہت ہی پرانا اور عام سا تھا، جس کی لکڑی جگہ جگہ سے کھرچ چکی تھی، اس کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس پر لگا ہوا لوہے کا بھاری قبضہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ حویلی کے اس شاندار اور قیمتی غیر ملکی فرنیچر سے سجے ہوئے خوبصورت کمرے میں وہ پرانا کھردرے رنگ والا صندوق واقعی بہت عجیب اور بے جوڑ لگتا تھا، اور یہی صندوق زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح دن رات چبھتا تھا۔ زبیدہ بیگم جب بھی کسی کام سے عائشہ کے کمرے میں آتی تو اس صندوق کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جاتی اور عائشہ کو بے عزت کر کے کہتی کہ تم غریبوں کی یہی اوقات ہے کہ تم کباڑ جمع کرتے ہو، تمہارا یہ غریبوں کا جہیز اور یہ کباڑ خانے کا گندا صندوق میرے اس خوبصورت اور مہنگے گھر کے حسن کو گندا کر رہا ہے۔ اس منحوس صندوق میں سے غریبی کی بو آتی ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں کسی دن اس منحوس ڈبے کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دوں گی تاکہ میرے گھر کی ہوا صاف ہو۔ عائشہ ہاتھ جوڑ کر اور روتے ہوئے اپنی ساس کی منتیں کرتی کہ خدارا ایسا مت کہیے، یہ میرے مرے ہوئے باپ کی آخری نشانی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس میرے والدین کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اسے کسی کونے میں کپڑے سے چھپا کر رکھ دوں گی تاکہ یہ آپ کی نظروں کے سامنے نہ آئے، لیکن زبیدہ بیگم کے پتھر جیسے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، وہ اسے مسلسل گالیاں دیتی رہتی تھی۔ دن اسی طرح ظلم اور سسکیوں کے سائے میں گزر رہے تھے کہ ایک دن زبیدہ بیگم نے شہر کی انتہائی امیر اور با اثر عورتوں کو
اپنی حویلی میں ایک بہت بڑی اور شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت کا مقصد صرف اور صرف اپنی دولت، اپنی حویلی اور اپنے نئے زیورات کی نمائش کرنا تھا۔ پورے گھر کو بہت قیمتی پھولوں اور مہنگے پردوں سے سجایا گیا، طرح طرح کے لذیذ اور مہنگے کھانے تیار کروائے گئے، اور زبیدہ بیگم خود بھاری زیورات اور انتہائی مہنگا ریشمی لباس پہن کر کسی ملکہ کی طرح ڈرائنگ روم کے سب سے بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دعوت والے دن حویلی کا نقشہ ہی مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ بڑے بڑے اور قیمتی گلدانوں میں تازہ اور خوشبودار سرخ پھول سجائے گئے تھے، جن کی بھینی بھینی مہک پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ شیشے اور چاندی کے برتنوں میں درجنوں اقسام کے دیسی اور ولایتی کھانے، قورمے، بریانیاں اور طرح طرح کے میٹھے نزاکت سے چنے گئے تھے۔ ملازمائیں اور بیرے نئے اور صاف ستھری یونیفارم پہنے ہاتھ باندھے ہر مہمان کی خدمت کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ ڈرائنگ روم میں بچھے ہوئے انتہائی نرم اور قیمتی ایرانی قالین پر چلتے ہوئے مہمان عورتوں کے مہنگے ریشمی لباس کی سرسراہٹ اور ان کے بھاری طلائی زیورات کی چنکھار ایک عجیب سا طلسم پیدا کر رہی تھی۔ وہ سب اپنے اپنے دائروں میں بیٹھی اپنی دولت، اپنے حالیہ بیرون ملک کے دوروں اور اپنے شوہروں کے کاروبار کی بڑی بڑی کامیابیاں گنوانے میں مصروف تھیں۔ کسی کو اس بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس شاندار ضیافت اور چمکتی دمکتی محفل کے پیچھے کس کے خون پسینے کی محنت اور کس کے آنسو شامل ہیں۔ عائشہ کو زبیدہ بیگم نے سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ آج کسی بھی صورت میں مہمانوں کے سامنے بالکل نہیں آئے گی، اور صرف کچن میں رہ کر نوکروں کی طرح سارا کام سنبھالے گی، کیونکہ زبیدہ بیگم کو شرم آتی تھی کہ وہ اپنی امیر دوستوں کو بتائے کہ اس کی بہو ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ دوپہر کے وقت جب حویلی امیر مہمان عورتوں سے بھر گئی اور ہر طرف ان کے قیمتی پرفیومز کی خوشبو اور ان کے مغرور کہکہوں اور باتوں کی آوازیں گونجنے لگیں، تو عائشہ ایک پرانا اور دھلا ہوا صوتی لباس پہنے کچن کی شدید گرمی میں پسینے سے نڈھال ہو کر سب کے لیے چائے، کافی اور لوازمات ٹرے میں سجا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جل رہے تھے اور اس کی ٹانگیں درد کر رہی تھیں، لیکن اسے رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم بڑی فخر سے اور مسکرا کر اپنی دوستوں کو اپنی حویلی کا ایک ایک کمرہ، اس کی قیمتی سجاوٹ اور اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی دولت کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ وہ انہیں بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے یہ گھر سجایا ہے اور اس کا فرنیچر کس ملک سے منگوایا گیا ہے۔ اسی دوران باتوں باتوں میں وہ سب امیر عورتیں حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے عائشہ کے کمرے کی طرف آ نکلیں، جو کہ حویلی کے نیچے کے حصے میں ہی واقع تھا۔ ایک انتہائی امیر اور مغرور مہمان عورت کی نظر اچانک کمرے کے ایک کونے میں رکھے اس پرانے اور بدے سے لکڑی کے صندوق پر گئی۔ اس عورت نے اپنے چہرے پر ایک انتہائی عجیب سا اور ناگواری کا تاثر لاتے ہوئے منہ بنایا اور ایک طنزیہ اور چبھتا ہوا کہکہا لگاتے ہوئے زبیدہ بیگم سے کہا کہ ارے زبیدہ بیگم، آپ کے اتنے شاندار اور کروڑوں کے محل میں یہ غریبوں والا کباڑ اور یہ سڑا ہوا بدصورت صندوق کہاں سے آ گیا؟ کیا آپ نے اپنے اس اتنے مہنگے اور خوبصورت گھر کو کباڑ خانہ بنا لیا ہے، یا آپ کے نوکروں نے اپنا سامان یہاں رکھنا شروع کر دیا ہے؟ اس صندوق کو دیکھ کر تو مجھے گھن آ رہی ہے۔ یہ سن کر باقی تمام امیر عورتیں بھی زور زور سے ہنسنے لگیں اور زبیدہ بیگم کی پسند اور اس کے گھر کا مذاق اڑانے لگیں۔
زبیدہ بیگم کو یہ بات ایک زہریلے تیر کی طرح لگی اور اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بھری محفل میں اس کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا ہو۔ اس کا چہرہ غصے، شرمندگی اور توہین کے احساس سے بالکل سرخ ہو گیا اور اس کی مٹھیاں غصے سے بھینچ گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت اس صندوق کو آگ لگا دے، لیکن اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے کسی نہ کسی طرح اپنے غصے کو پیا اور جھوٹی مسکراہٹ لا کر بات کو ٹالا اور مہمانوں کو جلدی سے وہاں سے نکال کر دوسرے کمرے کی طرف لے گئی۔ لیکن زبیدہ بیگم کے دل میں غصے اور انتقام کی ایک ایسی ہولناک اور خطرناک آگ بھڑک اٹھی تھی جو اب کسی صورت بھی بجھنے والی نہیں تھی، اور وہ بس مہمانوں کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے وقت جب تمام مہمان کھانا کھا کر اور اپنی اپنی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور اس عظیم الشان حویلی میں دوبارہ سے خاموشی چھا گئی، تو زبیدہ بیگم ایک انتہائی خوفناک اور بپھرے ہوئے طوفان کی طرح سیدھی عائشہ کے کمرے کی طرف گئی۔ عائشہ اس وقت کچن کے تمام برتن دھو کر اور سارا کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور جائے نماز پر بیٹھی مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے بغیر دروازہ کھٹکھٹائے پوری طاقت سے دروازے کو لات ماری اور چیختے اور گالیاں دیتے ہوئے سیدھی اس صندوق کی طرف بڑھی۔ عائشہ اس اچانک حملے سے بری طرح گھبرا گئی اور اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ وہ جلدی سے جائے نماز سے اٹھی اور اس نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا ہے امی جان؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر عائشہ کے منہ پر ایک انتہائی زوردار تھپڑ مارا اور چلاتی ہوئی بولی کہ بکواس بند کرو اپنی، اور اپنی یہ معصومیت کی شکل مجھے مت دکھاؤ۔ تم غریبوں اور بھکاریوں نے میری زندگی اور میرا سکون عذاب کر دیا ہے۔ آج تمہاری وجہ سے اور تمہارے اس سڑے ہوئے اور بدبودار باپ کے صندوق کی وجہ سے میرے امیر دوستوں کے سامنے میری جو ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، میں اسے ساری زندگی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا تھا اور منع کیا تھا کہ اس غلاظت اور اس کباڑ کو میرے صاف ستھرے گھر سے نکال دو، لیکن تم نہیں مانی۔ آج میں خود اس کچرے کو اور تمہارے اس غریب باپ کی نشانی کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دوں گی اور اسے آگ لگا دوں گی۔ زبیدہ بیگم پاگلوں کی طرح اس بھاری صندوق کو پکڑ کر کمرے سے باہر کی طرف کھینچنے لگی۔ عائشہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ وہ زبیدہ بیگم کے پاؤں میں گر گئی، اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے واسطے میری ماں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میرے مرے ہوئے باپ کی اس آخری نشانی کو مجھ سے مت چھینے۔ میں اسے اپنے کمرے سے باہر کہیں اسٹور روم میں چھپا دوں گی جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ میری کل کائنات ہے اور میرے بابا جان کا آخری تحفہ ہے۔ لیکن تکبر، غصے اور انتقام کی آگ میں مکمل طور پر اندھی ہو چکی زبیدہ بیگم پر عائشہ کے گرم آنسوؤں اور اس کی دردناک سسکیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو زور سے دھکا دے کر ٹھنڈے فرش پر گرا دیا۔ فہد بھی یہ سارا شور شرابہ اور رونے کی آوازیں سن کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ایک بے جان بت کی طرح خاموش کھڑا یہ سارا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اور اس نے اپنی ظالم ماں کو روکنے کی یا اپنی بیوی کو بچانے کی ایک بار بھی کوئی ادنا سی کوشش نہیں کی۔ زبیدہ بیگم اس بھاری صندوق کو پوری طاقت سے گھسیٹتی ہوئی حویلی کی چوڑی سیڑھیوں کی طرف لے گئی۔ وہ اسے باہر گلی میں کچرے کے ڈھیر پر پھینکنا چاہتی تھی، لیکن اس کا غصہ
اور اس کی ہتک کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ اس نے سوچا کہ وہ اس منحوس صندوق کو حویلی کی اونچی چھت سے نیچے پکی سڑک پر پھینک کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی تاکہ اس کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ وہ ہانپتی اور کانپتی ہوئی اپنی پوری طاقت لگا کر اس صندوق کو سیڑھیوں پر سے اوپر کی طرف گھسیٹتی ہوئی حویلی کی سب سے اونچی چھت پر لے گئی۔ عائشہ روتی روتی اور چیختی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور مسلسل منتیں کر رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے چھت کی منڈیر کے پاس پہنچ کر ایک انتہائی ظالمانہ اور طنزیہ ہنسی ہنسی اور روتی ہوئی عائشہ کی طرف حقارت سے دیکھ کر بولی کہ دیکھو اپنے اس غریب باپ کے جہیز کا انجام جو میرے گھر کو گندا کر رہا تھا اور میری توہین کا باعث بن رہا تھا۔ آج کے بعد تم اس کباڑ کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اور پھر اس نے اپنی پوری شیطانی طاقت اور غصہ لگا کر اس بھاری لکڑی کے صندوق کو چھت کی اونچی منڈیر سے نیچے پکی اور سخت گلی کی طرف دھکا دے دیا۔ صندوق تیزی سے ہوا کو چیرتا ہوا نیچے کی طرف گرا اور ایک انتہائی زوردار اور دل دہلا دینے والی خوفناک آواز کے ساتھ گلی کے سخت اور پکے فرش پر جا ٹکرایا۔ صندوق کے اتنی بلندی سے گرنے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی پرانی اور خستہ حال لکڑیاں ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر بکھر گئیں اور اس کے پرزے ہوا میں اڑ گئے۔ گلی کی اس خاموشی میں وہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی جس نے حویلی کی دیواروں کو بھی دہلا دیا تھا۔ وہ صندوق جو سالوں سے ایک خاموش راز اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھا، آج اپنے انجام کو پہنچ کر ایک نئی شروعات کا اعلان کر رہا تھا۔ عائشہ نے چھت کی منڈیر سے نیچے جھانک کر اپنا لٹتا ہوا اور تباہ ہوتا ہوا اثاثہ دیکھا اور ایک دل خراش چیخ مار کر روتے ہوئے دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگی تاکہ نیچے جا کر اپنے مرے ہوئے باپ کی نشانی کے ان ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ سکے۔ لیکن قدرت کا ایک اپنا ہی خاموش اور ناقابل تسخیر نظام ہوتا ہے جسے کوئی ظالم اور متکبر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ صندوق کے اس قدر زور سے زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے نہ صرف اس کا اوپری حصہ ٹوٹا تھا بلکہ اس صندوق کے پھیندے میں بنی ہوئی ایک انتہائی خفیہ اور باریک تہ جو لکڑی کے اندر بڑی مہارت اور احتیاط سے چھائی گئی تھی اور جسے معصوم عائشہ خود بھی نہیں جانتی تھی، وہ بھی اس زوردار جھٹکے سے ٹوٹ کر مکمل طور پر کھل گئی تھی۔ اس خفیہ دراز کے کھلتے ہی اس کے اندر چھپائے گئے کچھ پرانے اور انتہائی اہم سرکاری اسٹاپ پیپرز، کچھ قانونی کاغذات اور کچھ پرانی تصویریں نکل کر سڑک کے فرش پر چاروں طرف بکھر گئیں۔ عائشہ روتی ہوئی اور ننگے پاؤں گلی میں پہنچی اور زمین پر بیٹھ کر ان ٹوٹی ہوئی لکڑی کے ٹکڑوں کو اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ زبیدہ بیگم بھی چھت سے آہستہ آہستہ نیچے اتر کر فاتحانہ اور مغرور انداز میں مسکراتی ہوئی گلی میں آ گئی۔ وہ عائشہ کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہی تھی کہ آج اس نے اپنی توہین کا بدلہ لے لیا ہے اور اس غریب لڑکی کو اس کی اصلی اوقات یاد دلا دی ہے۔ زبیدہ نے گلی میں بکھرے ہوئے اس کباڑ اور لکڑیوں کو کچرے میں ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن اچانک اس کی نظر ان پرانے کاغذات اور تصویروں پر پڑی جو اس خفیہ دراز سے نکل کر ہوا سے اڑتے ہوئے بالکل اس کے قدموں کے قریب آ کر گرے تھے۔ زبیدہ بیگم نے حیرت اور غصے سے اپنی بھویں سکیڑیں اور بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے جھک کر ایک موٹا سا کاغذ اٹھایا جس پر کچھ سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی اس کے مرحوم شوہر سیٹھ جمال کی ایک چھوٹی سی پاسپورٹ سائز تصویر بھی چسپاں تھی۔ زبیدہ بیگم کو ایک لمحے کے لیے لگا
کہ شاید یہ کوئی پرانا اور بیکار کاغذ ہوگا جو رحمت نے سنبھال رکھا ہوگا، لیکن جوں اس نے اس سرکاری کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے پیروں تلے سے وہ پکی اور سخت زمین مکمل طور پر کھسک گئی، جس پر کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر پہلے اپنی غریب بہو کو دھکے دے رہی تھی اور اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہی تھی، وہ کاغذات کوئی عام رسیدیں یا پرانے خطوط نہیں تھے، بلکہ وہ حکومت کی مہروں سے تصدیق شدہ اور قانون کی نظر میں انتہائی ٹھوس اور ناقابل تردید جائیداد کے کاغذات اور ایک رجسٹرڈ وصیت نامہ تھا، جس پر اس کے مرحوم شوہر سیٹھ جمال کے اصلی دستخط موجود تھے۔ وہ وصیت نامہ اتنی باریک بینی اور قانونی مہارت سے تیار کیا گیا تھا کہ اس میں کسی بھی قسم کے شک یا قانونی چارہ جوئی کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ سیٹھ جمال نے اپنے بہترین وکیلوں کی مدد سے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی بھی طاقت عائشہ کو اس کے اس حق سے محروم نہ کر سکے۔ اس کاغذ پر لکھی ہر ایک شق زبیدہ بیگم کے لیے موت کے پروانے جیسی تھی۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس وصیت نامے کے ایک ایک لفظ نے زبیدہ بیگم کے تکبر اور اس کی بادشاہت کو جڑوں سے اکھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا تھا۔ اس وصیت نامے میں سیٹھ جمال نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اور اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی تمام منافع بخش فیکٹریاں، شہر کے مختلف علاقوں میں موجود قیمتی زمینیں، اپنے تمام بینک اکاؤنٹس اور وہ عظیم الشان کروڑوں روپوں مالیت کی حویلی جس پر زبیدہ بیگم فرعون بن کر بیٹھی تھی، وہ سب کچھ عائشہ کے غریب باپ رحمت کے نام مکمل طور پر منتقل کر دیا تھا، اور نیچے یہ بھی واضح طور پر لکھا تھا کہ رحمت کے بعد اس ساری بے تحاشا دولت اور اس حویلی کی واحد اور قانونی مالکن اس کی اکلوتی بیٹی عائشہ ہوگی، اور زبیدہ بیگم یا اس کے بیٹے فہد کا اس جائیداد میں 1 روپے کا بھی کوئی حصہ یا قانونی حق نہیں ہوگا۔ زبیدہ بیگم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ایک بھاری اور گرم لوہے کا ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکنے لگیں اور وہ بار بار ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیٹھ جمال نے اتنا بڑا اور ہولناک قدم کیوں اٹھایا، اور اس نے اپنی سگی بیوی اور اکلوتے بیٹے کو اپنی تمام جائیداد اور دولت سے مکمل طور پر بے دخل کر کے ایک غریب انسان کو اپنی ساری زندگی کی کمائی کا مالک کیوں بنا دیا۔ زبیدہ بیگم کا دماغ معوف ہو چکا تھا اور اسے اپنا وہ وقت یاد آنے لگا جب سیٹھ جمال اپنی زندگی کے آخری سال میں ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر پڑا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اس حویلی کی 4 دیواری کے اندر وہ ساری کہانی لکھی گئی تھی جس کا انجام آج اس ٹوٹی ہوئی لکڑی کے صندوق سے باہر نکل کر سڑک پر بکھرا پڑا تھا۔ زبیدہ بیگم کو یاد آیا کہ جب سیٹھ جمال بیمار ہوا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس وقت زبیدہ بیگم اور اس کے بیٹے فہد نے سیٹھ جمال کی کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ زبیدہ بیگم کو صرف اپنی کٹی پارٹیوں، اپنے امیر دوستوں، اپنی شاپنگ اور اپنی دولت کی فکر رہتی تھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتی اور رات کو آ کر صرف سیٹھ جمال کے کمرے میں جھانک لیتی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی تکلیف، اس کی کراہوں اور اس کی بیماری سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اندر ہی اندر اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب سیٹھ جمال کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوں اور وہ اس گھر اور اس کی ساری دولت کی مکمل مالکن بن جائے۔ فہد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشیوں میں مصروف رہتا تھا
اور اپنے بیمار باپ کو تو وقت دینے یا اسے دوائی دینے کی زحمت تک نہیں کرتا تھا۔ اس انتہائی مشکل اور دردناک وقت میں جب سیٹھ جمال موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا اور اسے اپنوں کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو اس وقت اس غریب اور معصوم بہو عائشہ نے ایک سگی بیٹی سے بھی بڑھ کر اپنے سسر کی خدمت کی تھی۔ عائشہ راتوں کو جاگ جاگ کر سیٹھ جمال کی تمیداری کرتی تھی، اس کے پاؤں دباتی تھی، وقت پر اسے اپنے ہاتھوں سے دوائیاں کھلاتی تھی، اس کے کمرے اور اس کے بستر کی صفائی کرتی تھی، اور جائے نماز پر بیٹھ کر رو رو کر اپنے اللہ سے اپنے سسر کی صحت یابی اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ سیٹھ جمال بستر پر بے بس پڑا، اپنی ظالم بیوی اور بے حس بیٹے کی بے رخی اور اپنی اس غریب بہو کی بے لوث اور سچی خدمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور اندر ہی اندر خون کے آنسو روتا تھا۔ سیٹھ جمال کو اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ جن رشتوں کے لیے اس نے ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے دولت کے پہاڑ کھڑے کیے تھے، وہ رشتے صرف اس کی دولت کے سگے تھے اور ان کے دلوں میں اس کے لیے کوئی محبت یا کوئی درد نہیں تھا۔ اسے اس بات کا بھی پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی یہ ظالم بیوی زبیدہ اور اس کا بے حس بیٹا فہد کی اس نیک اور فرشتہ صفت بہو عائشہ کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے اور اسے دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں غریبوں کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا۔ سیٹھ جمال اپنی اس غریب اور معصوم بہو کی خدمت اور اس کے خلوص سے اس قدر متاثر اور راضی ہوا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے خفیہ فیصلہ کر لیا تھا، جو آج زبیدہ بیگم کے ہاتھ میں ان زرد کاغذات کی صورت میں موجود تھا۔ سیٹھ جمال نے ایک دن جب زبیدہ بیگم اور فہد گھر پر نہیں تھے تو اس نے عائشہ کی غیر موجودگی میں اس کے غریب باپ رحمت کو حویلی میں بلوایا۔ رحمت ایک انتہائی غریب لیکن بہت ہی غیرت مند اور ایماندار انسان تھا، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اپنے پرانے دوست سیٹھ جمال کی حالت دیکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ سیٹھ جمال نے روتے ہوئے رحمت کے ہاتھ پکڑے اور اسے کہا کہ میرے دوست، میں نے ساری زندگی دولت کمائی لیکن میں نے رشتے کمانے میں بہت بڑی مات کھا لی ہے۔ میری بیوی اور میرا بیٹا میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن تمہاری بیٹی نے میری وہ خدمت کی ہے جو کوئی سگی بیٹی بھی نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ ظالم بیوی تمہاری بیٹی کو ذلیل و خوار کرے اور میری دولت کو غلط کاموں میں اڑائے، اس لیے میں نے اپنے وکیل کو بلا کر اپنی تمام جائیداد اور یہ محل نما حویلی اور اپنا سارا بینک بیلنس مکمل طور پر تمہارے نام کر دیا ہے۔ رحمت یہ سن کر گھبرا گیا اور اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جمال بھائی، مجھے آپ کی دولت کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ میں ایک غریب انسان ہوں اور مجھے اس حویلی یا ان فیکٹریوں سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں اپنی محنت کی سوکھی روٹی کھا کر خوش ہوں۔ سیٹھ جمال نے رحمت کو قسم دی اور کہا کہ یہ دولت تمہارے لیے نہیں بلکہ میری اس معصوم بہو عائشہ کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ تم یہ کاغذات اپنے پاس رکھ لو اور جب کبھی میری بیوی زبیدہ ظلم کی تمام حدیں پار کر دے اور میری بہو کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرے تو تم یہ کاغذات سامنے لے کر آنا، تاکہ اس ظالم عورت کا غرور ٹوٹ سکے اور میری بہو کو اس کا جائز حق اور اس کی عزت مل سکے۔ رحمت ایک انتہائی سیدھا اور سچا انسان تھا۔ اس نے اپنے دوست کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ قانونی اور سرکاری کاغذات اپنے پاس رکھ لیے تھے۔
لیکن چونکہ رحمت خود بھی بہت بیمار اور کمزور تھا، اس لیے اس نے وہ سارے کاغذات اپنی بیٹی عائشہ کے جہیز کے اس پرانے اور عام سے لکڑی کے صندوق کے پھیندے میں ایک خفیہ تہہ بنا کر اس میں چھپا دیے تھے اور اس صندوق کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ رحمت اتنا خوددار تھا کہ اس نے مرتے دم تک اس جائیداد پر اپنا کوئی قانونی دعویٰ نہیں کیا اور اپنی بیٹی کو بھی اس راز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اپنے شوہر کے گھر میں ایک عام بہو کی طرح اپنی زندگی گزارے اور دولت کا غرور اسے خراب نہ کرے۔ اس نے صرف مرتے وقت عائشہ کو یہ وصیت کی تھی کہ اس صندوق کو کبھی خود سے دور مت کرنا، کیونکہ اس میں اس کی عزت چھپی ہوئی ہے، اور آج وہی عزت اور وہی راز اس ٹوٹی ہوئی لکڑی کی صورت میں سڑک پر بکھرا پڑا تھا اور زبیدہ بیگم کے تکبر کی دھچیاں اڑا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کا دماغ یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد سئی سئی کر رہا تھا اور اس کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ مزید کھڑی رہ سکے۔ وہ سڑ پکڑ کر وہیں اس کچرے اور ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کے پاس گلی کی سخت زمین پر دھڑام سے گر پڑی اور اس کے منہ سے ایک انتہائی دل خراش اور وحشت ناک چیخ نکلی۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ تکبر، وہ بادشاہت جس پر وہ کچھ دیر پہلے فخر کر رہی تھی اور جس کے نشے میں اس نے اپنی بہو کی آخری نشانی کو چھت سے نیچے پھینکا تھا، وہ سارا نشہ اور وہ ساری دولت ایک ہی لمحے میں خاک میں مل چکی تھی۔ عائشہ جو ابھی تک رو رہی تھی، وہ اپنی ساس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فہد بھی گلی میں شور سن کر بھاگتا ہوا نیچے آیا اور اس نے اپنی ماں کو زمین پر بیٹھے ہوئے روتے اور بال نوچتے ہوئے دیکھا۔ فہد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھ سے وہ سرکاری کاغذات لیے اور جب اس نے ان کاغذات کو پڑھا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کاغذات اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھے جو اسے بتا رہے تھے کہ اگر اس نے ماں کی اندھے تابیداری کی بجائے ایک بار بھی حق اور سچ کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے اپنی بزدلی اور خاموشی کی وجہ سے نہ صرف اپنی نیک بیوی کو رلایا بلکہ اپنے باپ کی نظر میں بھی اتنا گر گیا کہ باپ نے اسے وراثت کے لائق تک نہیں سمجھا۔ اس کی ساری مردانگی اور خاندانی رعب ان چند کاغذوں کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو چکا تھا۔ فہد کو بھی احساس ہو گیا کہ اس کی بے حسی اور اس کی ماں کی تکبر نے آج ان سے سب کچھ چھین لیا ہے، اور وہ جس کروڑوں کی حویلی کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے، آج وہ اس گھر میں مکمل طور پر بے گھر اور ایک محتاج بھیکاری بن چکے تھے۔ عائشہ نے جب روتے ہوئے اپنے شوہر کے ہاتھ سے وہ کاغذات لے کر پڑھے تو اس کا دل بھی شدت جذبات سے بھر گیا۔ اسے اپنے مرے ہوئے باپ اور اپنے سسر کی اس عظیم اور پوشیدہ محبت کا احساس ہوا جو انہوں نے اس کے لیے کی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کے سسر نے اس کی خدمت کا کیسا شاندار اور انوکھا صلہ دیا تھا اور اس کے باپ نے کتنی ایمانداری سے اس امانت کو اس صندوق میں چھپا کر رکھا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے شکر گزاری اور اپنے اللہ کی رحمت پر یقین کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور مظلوم کی آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ زبیدہ بیگم جو کچھ دیر پہلے عائشہ کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، آج وہ خود قانون کے مطابق اس گھر سے نکلنے کے بالکل دہانے پر کھڑی تھی۔ وہ اس کاغذ کے مطابق اب اس حویلی میں ایک دن بھی اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتی تھی۔ زبیدہ بیگم روتی ہوئی اور گڑ گڑاتی ہوئی عائشہ کے پاؤں میں گر پڑی اور اس کے پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگنے لگی۔
اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو عائشہ بیٹی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں دولت کے نشے میں اور تکبر میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے تمہاری اور تمہارے غریب باپ کی بہت توہین کی ہے، لیکن خوددارا مجھے اس بڑھاپے میں اس گھر سے مت نکالنا۔ میرے پاس اب کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ فہد بھی اپنی ماں کے ظلم اور اپنی بے حسی پر شرمندہ تھا۔ عائشہ ایک انتہائی نیک اور خدا ترس لڑکی تھی۔ اس کا دل بالکل صاف تھا اور انتقام لینا نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنی ساس کو زمین سے اٹھایا اور اسے کہا کہ امی جان، میں آپ کی طرح ظالم اور پتھر دل نہیں ہوں۔ یہ حویلی اور یہ دولت میرے سسر کی ہے اور آپ ان کی بیوی ہیں۔ میں آپ کو اس گھر سے نہیں نکالوں گی، کیونکہ مجھے میرے غریب باپ نے صرف عزت کرنا اور صبر کرنا سکھایا ہے، دولت کی ہوس نہیں سکھائی۔ آپ اس گھر میں رہیں، لیکن آج کے بعد اس گھر میں کوئی ظلم، کوئی تکبر اور کوئی کسی غریب کی توہین نہیں ہوگی۔ میں اس گھر کی مالکن ضرور ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ماں کا درجہ دوں گی، بشرط یہ کہ آپ اپنے دل سے غرور اور تکبر کا زہر ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ زبیدہ بیگم کو احساس ہو گیا تھا کہ اصل دولت، پیسہ یا محلات نہیں ہوتے، بلکہ انسان کا ظرف، اس کا اخلاق اور اس کی نیکی ہوتی ہے۔ وہ جس صندوق کو کباڑ اور غریبوں کی غلاظت سمجھتی تھی، اسی صندوق نے آج اسے اس کی اصل اوقات یاد دلا دی تھی اور اس کے جھوٹے غرور کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ عائشہ نے اپنے باپ کی ان ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کو دوبارہ اکٹھا کیا اور انہیں سینے سے لگا لیا، کیونکہ اس کے لیے وہ حویلی اور وہ کروڑوں کی جائیداد اتنی اہم نہیں تھی جتنی اس کے غریب باپ کی وہ آخری نشانی تھی، جس نے آج اس کی عزت اور اس کے وقار کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ وہ لکڑی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دراصل زبیدہ بیگم کی اس جھوٹی انا اور فرعونیت کے ٹکڑے تھے جو عائشہ کے صبر کے سامنے پاش پاش ہو چکے تھے۔ اس پوری حویلی کی فضاؤں میں ایک خاموش سا عدل گونج رہا تھا، جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب انسان اپنے تکبر میں ہر حد پار کر لیتا ہے تو قدرت خود اپنا ترازو لے کر زمین پر اترتی ہے اور پھر بے آواز لاٹھی سیدھی ان کے سروں پر برستی ہے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ مکافات عمل اور قدرت کا انصاف ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی ظالم اور متکبر انسان بچ کر نہیں نکل سکتا۔ جب انسان اپنے غرور میں اندھا ہو کر دوسروں کو ذلیل کرتا ہے تو قدرت اسے اسی کے ہاتھوں اس کے زوال کے گڑھے میں گرا دیتی ہے، اور جو انسان صبر اور خاموشی سے ظلم برداشت کرتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی بادشاہت عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اس کے قدموں میں لا کر گرا دیتا ہے۔ زبیدہ بیگم اب کافی حد تک بدل گئی تھی، کیونکہ اسے ہر وقت اس بات کا خوف لاحق رہتا تھا کہ اگر عائشہ کے دل میں ذرا سا بھی انتقام آ گیا تو وہ اسے ایک ہی لمحے میں سڑک پر کھڑا کر سکتی ہے۔ فہد بھی اب اپنی بیوی کی عزت کرنے لگا تھا اور اس کے ہر فیصلے کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جس بیوی کو وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی سمجھتا تھا، وہ دراصل قدرت کی طرف سے ان کے گھر میں ایک ایسا امتحان بن کر آئی تھی جس نے ان کے سارے غرور کو خاک میں ملا کر انہیں ان کی اصل پہچان کروا دی تھی۔ عائشہ کی یہ کہانی آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت اور سبق ہے جو اپنے محلات، اپنی دولت اور اپنے مرتبے پر غرور کرتے ہیں اور غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور انسان کے پاس صرف اس کے اعمال بچتے ہیں۔ اگر آج آپ کے پاس دولت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور جب وہ چاہے ایک ہی جھٹکے میں آپ سے سب کچھ چھین کر ایک ایسے انسان کو دے سکتا ہے
جسے آپ اپنے جوتوں کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ قدرت کے ترازو میں پیسے کا کوئی وزن نہیں ہوتا، وہاں صرف انسان کی نیت، اس کی خدمت اور اس کے خلوص کو تولا جاتا ہے۔ اور عائشہ نے اپنی نیت اور اپنی بے لوث خدمت سے وہ ترازو اپنے حق میں چھکا لیا تھا، اور اس ظالم ساس کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی جس نے غریبوں کے جہیز کو گندا قرار دے کر اسے چھت سے نیچے پھینکا تھا، اور قدرت نے اس کے اسی فعل کو اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا کر ایک انصاف قائم کر دیا تھا۔